سورہ یوسف میں لکھا ہے, آپ جانتے ہیں کہ سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنویں میں ڈالتے ہیں اور ایک کارواں آتا ہے اور اسے کنویں کے باہر نکالتا ہے. یہ سارا ذکر قرآن شریف میں سورہ یوسف میں. تو قاری صاحب نے سورہ یوسف کی تلاوت کی ہے. یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالے, لیکن صلاح ختم ہونے کے پہلے کم از کم باہر تو نکال لینا تھا. کنویں میں ڈالتے لیکن باہر نکال لینا, صلاح ختم ہو گئی. اس کا مطلب یہ کہ قاری صاحب تلاوت تو اچھی کی, لیکن کیا قرآن شریف کی معنی وہ سمجھے نہیں. تو کنویں میں ڈالے لیکن باہر نہیں نکالے یوسف علیہ السلام کو. یہ چٹکلا ہے. تو ہمیں قرآن مجید کی عزت کرنا چاہیے, لیکن سب سے بڑی عزت ہے دل میں, اور اس کو سمجھ کے پڑھے اور قرآن مجید کے اوپر عمل کرے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں سورہ محمد میں سورہ نمبر 47 آیت نمبر 24 میں, آپ کیا قرآن کو نہیں سمجھتے؟ کیا آپ کا دل اتنا سخت ہے, آپ کے دل پہ تالے لگ گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ قرآن کو نہیں سمجھتے, آپ کے دل پہ کیا تالے لگ گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 159 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنی آیتیں نازل کرتے ہیں اور عام کرتے ہیں, اور آپ اگر ان آیتوں کو لوگوں سے چھپاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 30 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ, یہ میری امہ ہے جس نے قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دیتے ہیں کہ یہ میری امہ ہے جو قرآن شریف کے ساتھ کھلواڑ کیے. تو ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور سمجھیں. اور قرآن مجید پڑھنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں, ایک تذکر قرآن, ایک تدبر قرآن. تذکر قرآن مینس قرآن شریف کو پڑھنا اوپری طریقے سے, اور تدبر قرآن مینس قرآن مجید کے معنی کو گہرائی سے اور تدبر کرنا. اور ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن شریف کو پڑھیں. ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مجید کا ترجمہ ہونا چاہیے. اگر آپ عربی زبان نہیں جانتے, سب سے بہترین کتاب جو آپ کس کو گفٹ دے سکے, تحفہ دے سکے, وہ ہے قرآن مجید. اگر آپ کسی گھر پہ جاتے نکاح کے اوپر یا کہیں بھی فنکشن میں, سب سے بہترین کتاب ہے قرآن مجید. آپ اپنے بچے کو سب سے بہترین کتاب دے سکتے, وہ قرآن مجید. اور ہمیں چاہیے کہ ہر روز ہم گھر میں کم از کم 20 یا 25 منٹ گھر والوں کو لے کے قرآن مجید ترجمے سے پڑھے. آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی زندگی انشاءاللہ بدل جائیں گی. میں تقریر کے آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 کہ اگر آپ سارے پیڑ کو قلم میں تبدیل کریں گے, یہ سارے سمندر 7 سمندر بھی لگا دیں گے اور شاہی میں بدلیں گے, تو بھی آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں لکھ سکو گے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ الحشر میں سورہ نمبر 59 آیت نمبر 24 میں, اگر یہ قرآن پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا, ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جاتا. اس کے معنی اگر پہاڑ کو ذرا بھی احساس ہوتا اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کرتا تو پہاڑ اس قرآن کے بوجھ سے ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا, اور ہم مسلمان کو کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں بھائیوں کہ قرآن کو پڑھیے, سمجھیے اور اس پر عمل کرو. میں تقریر کے آخر میں وہ حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں جو حضرت عثمان کی حدیث ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا صحیح بخاری میں کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 545, جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہم بہت ہی شکر گزار ہیں ڈاکٹر صاحب کے کہ ایک مدلل تقریر کی انہوں نے. تو اب اس کے بعد ایک کوسچن آنسر سیشن ہوگا. اگرچہ مصروفیات کو دیکھتے ہوئے کوسچن آنسر سیشن رکھنے کی گنجائش نہیں تھی, لیکن میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ مختصر چند سوالات یہاں پوچھے جائیں گے اور لائیو ہوں گے. جو سوال پوچھنے والا ہوگا وہ یہاں پر مائک پر آ جائے گا, اور اگر
if there is any non-Muslim brother who wants to ask the question to Dr. Zakir Naik, Dr. Saab prefers to answer the questions of non-Muslims, most probably. If there is any non-Muslim brother who wants to ask any question to Dr. Zakir Naik, please do come and ask the question. Your question will be answered first. Agar kan gair Muslim sawal chu yachan karun Dr. Zakir Naik sabas, Dr. Sahab din godnat tem sindi sawaluk jawab. Godnat hi سوالس جواب دن کنس غیر مسلم سندس اگر ن کہین آسی تو تیلی کان گوڈنیت تو سہ پرس سوال یم پروفیسر منصور احمد بٹ صاحب یم پرسن ڈاکٹر صاحب سوال اور ڈاکٹر صاحب دن جواب. That's our first question has been posed by R.S. Bali. Question is God existing as an entity outside physical makeup of universe and thus encompassing the whole of nature around us? Does he govern it from outside as per his wishes, or does he arise as a force merely out of physical and material makeup of nature to be reckoned with, as you understand? بھائی صاحب نے سوال پوچھا اور الحمدللہ میں آپ سب لوگ کی صبر کی الحمدللہ تعریف کرتا ہوں الحمدللہ کہ دیکھ رہے کڑک دھوپ ہے, 12 بج چکے ہیں اور 12 بجے سب سے زیادہ دھوپ ہوتی ہے. لوگ سمجھے کہ صرف بہت کم لوگ ہوئیں گے, اس سے پنڈال بہت کم تھا, بٹ کم از کم 10 گنا زیادہ لوگ آ چکے ہیں. تو الحمدللہ پھر بھی اتنی کڑک دھوپ میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں گے انشاءاللہ. ہمارے ہندو بھائی نے سوال پوچھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے, وہ فزیکل ہے کیا, کوئی ایک فزیکل جیسی چیز ہے کیا, وہ سارے دنیا کے اندر ہے کہ دنیا کے باہر ہے, وہ دنیا کو کنٹرول کیسا کر رہے ہیں. جہاں تک سوال ہے فزیکل کا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی فزیکل چیز نہیں ہے ہم اور آپ جیسا. اللہ تعالیٰ کا ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ دیتے سورہ اخلاص میں, سورہ نمبر 112 آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے, اللہ صمد, اللہ جو بے نیاز ہے, سب سے اونچا ہے, لم یلد ولم یولد, وہ نہ کسی کو جنا ہے نہ کسی سے جنا ہوا ہے, ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ 4 لائن کا ڈیفینیشن ہے. جو بھی شخص کہتا ہے کہ یہ خدا ہے, اگر وہ 4 لائن ڈیفینیشن میں اس 4 لائن میں آ جاتا ہے تو ہم مسلمان کو کوئی اعتراض نہیں کہ وہ خدا ہے. انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اٹرنل ہے, ایبسولوٹ ہے, بے نیاز ہے, کبھی بھی فنا نہ ہونے والی چیز ہے, اور ساری آسمان اور دھرتی ان کی ہے. وہ نہ کبھی تھکتے نہ انہیں کبھی نیند آتی ہے, نہ انہیں نیند کی ضرورت ہے. اور آگے فرماتے کہ ان کا عرش ہیونز اینڈ ارتھ کے اوپر ہے, مطلب سارے آسمان پہ عرش ہے. اللہ سبحانہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں, آپ جہاں بھی دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجہ پائیں گے. اس سے میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم سارے جگہ میں ہے, سارے کائنات میں ہے, اور وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کے پاس اتنا پاور. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یس پاور اوور آل تھنگس ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان کی طاقت ایسی ہے کہ سارے جہاں میں پھیلی ہوئی. اور وہ سوال تھا فزیکل چیز ہے نا, فزیکل نہیں ہے, آپ اور ہم جیسے نہیں ہے, وہ کچھ علیحدہ چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ شورى میں سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11 لیس کمثلہ شیء, اللہ تعالیٰ کے جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس دنیا میں کسی بھی چیز سے کمپیئر نہیں کر سکتے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. Second question has also been posed by a non-Muslim, Gurmeet Singh, MSc Astrophysics. Do Islamic views portray the cosmic makeup of universe close to Big Bang theory and theory of relativity? And because of this ideological background, Maulana and ulama base their explanation of Mihrajun Nabi sallallahu alayhi wa sallam in their khutbat and discourses. This should not be a natural coincidence.
سوال ہے کہ قرآن شریف میں اسلام میں ایسٹرونومی کاسمولوجی یہ جو آسمان کی جو پڑھائی ہے اور فلکیات کے بارے میں ذکر ہے اور کیا قرآن مجید جو آج سائنس نے ایڈوانس کر چکی ہے بگ بینگ میں مانتی ہے اور یہ مولانا لوگ جو معراج کا ذکر کرتے ہیں وہ کیا ہے. قرآن شریف میں کئی آیتیں ایسٹرونومی کے بارے میں ذکر کرتی ہے. ہم ایک لیکچر دے سکتے صرف ایسٹرونومی پر اور ایسٹرونومی کے بارے میں جاننے میں آپ میری کیسٹ دیکھ سکتے. قرآن اور جدید سائنس اس میں ڈیٹیل میں ذکر ہے لیکن مین سوال تھا کہ آپ بگ بینگ میں مانتے ہیں کیا نہیں. اور بگ بینگ یہ کہتی ہے کہ ساری کائنات ایک تھی اس کے بعد ایک بڑا دھماکہ ہوا بگ بینگ اور اس میں پھر وجود میں آیا یہ گیلیکسیز یہ تارے یہ ستارے اور یہ فلک اور یہ پلانٹس سورج چاند اور یہ دھرتی اسے کہتے بگ بینگ. اور یہ ڈسکور سائنٹسٹ لوگ نے کیا سم وے اراؤنڈ 1970 کچھ 30-40 سال پہلے ڈسکور کیا ہے بگ بینگ کے بارے میں. اللہ سبحانہ و تعالی 1400 سال پہلے اس کا ذکر کرتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانت رتقا ففتقناہما کہ وہ کافر لوگ نہیں جانتے کہ یہ فلک یہ آسمان اور یہ دھرتی ایک تھی اور ہم نے انہیں چھٹا کیا. تو یہ جو بگ بینگ آج سائنٹسٹ نے ڈسکور کیے کہ کائنات کیسے وجود میں آئے ابھی 30-40 سال پہلے انہوں نے اس کا علم حاصل کیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کا ذکر 1400 سال پہلے قرآن مجید میں کرتے ہیں. اور ایسے کئی آیت ہیں ایسٹرونومی کے بارے میں. ہم پہلے یہ نہیں جانتے تھے کہ دنیا گول ہے. پہلے ہم سمجھتے دنیا چپٹی ہے. ابھی ہمیں پتا چلا 300-400 سال پہلے کہ دنیا گول ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نازیات میں سورہ نمبر 79 آیت نمبر 30 میں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا اور اس کے بعد ہم نے دنیا بیضے کے شکل میں بنائی. دہا کے ایک معنی ہے کہ پھیلی ہوئی اور دنیا پھیلی ہوئی ہے اور دوسری معنی ہے کہ بیضے کی شکل. یہ دہا عربی لفظ دھویا سے آتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا گول بال کی طرح پوری طریقے سے گول نہیں ہے. وہ جیوسفیریکل ہے مطلب پول سے اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے. انگلش میں کہتے ہیں جیوسفیریکل. اور جب آپ دیکھیں گے انڈا اور یہ دھویا جو لفظ ہے وہ عام انڈا نہیں ہے. خصوصاً آسٹرچ کا ایگ ہے. شتل مرغ آسٹرچ اس کا انڈا. اور اگر شتل مرغ کا انڈا دیکھیں گے آپ وہ بالکل دنیا کی طرح ہے گول لیکن اوپر اور نیچے سے چپٹا. تو اللہ سبحانہ و تعالی اس دنیا کا شیپ 1400 سال پہلے کہتے ہیں جو ہم ابھی 200-300 سال پہلے جانتے. پہلے ہم سمجھتے تھے چاند کی روشنی خود کی ہے. ابھی کچھ چند عرصے پہلے 100 سال 200 سال 300 سال پہلے پتا چلا کہ چاند کی روشنی خود کی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ خود کی ہے. یہ چاند کی روشنی ہے وہ خود کی نہیں ہے وہ بوروڈ ہے کسی سے لی گئی ہے. اور آج ہم جانتے ہیں یہ چاندنی جو ہے وہ سورج کی روشنی چاند پہ گر کے آتی ہے چاند کی خود کی روشنی نہیں ہے. تو اس طریقے سے کئی آیتیں قرآن مجید میں جو فلک اور آسمان اور ایسٹرونومی کے بارے میں ذکر کرتی ہے. آپ میری کیسٹ سن سکتے ہیں قرآن ماڈرن سائنس. ان کا اگلا سوال تھا کہ یہ معراج کیا ہے. معراج کا ذکر ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1 میں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرم سے مسجد اقصی لے گئے. اور یہ معراج کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے وہ آسمان پہ جاتے. یہ ایک معجزہ ہے. سائنس اتنی ترقی نہیں کر چکی ہے کہ سب کچھ کہہ سکتی ہے. یہ ایک معجزہ ہے جو قرآن شریف میں ذکر ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1. یہ ایک معجزہ ہے کہ الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا. سائنس ہر چیز کے بارے میں علم نہیں رکھتی. سائنس کو یہ بھی نہیں علم ہے کہ جنت ہے جہنم ہے. سائنس کو یہ بھی نہیں علم ہے کہ جن ہے یا فرشتے. لیکن سائنس یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ جن نہیں ہے فرشتے نہیں ہیں جنت نہیں ہے جہنم نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں جو بھی کچھ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے 80% سائنس نے اسے تحقیق کر کے کہہ دیا 100% صحیح ہے. 80% جو قرآن شریف میں سائنس کے بارے میں ذکر ہے
اسے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 100% صحیح ہے, 20% ایمبیگوس ہے, ہمیں نہیں پتا, صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. سائنس اتنی ایڈوانس, اتنے اونچائی پہ نہیں پہنچی کہ باقی چیز کے بارے میں کہہ سکتی. تو میں کہتا ہوں کہ اگر 80% پتا ہے کہ 100% صحیح ہے اور 20% ہمیں پتا نہیں, تو میرا علم کہتا ہے کہ یہ 20% بھی انشاءاللہ صحیح ہوگا. تو یہ معراج بھی اسی 20% میں آتا ہے. انشاءاللہ 50 سال بعد, 100 سال بعد, 200 سال بعد سائنس اور ترقی کریں گی اور یہ بھی قبول کریں گی کہ معراج ہوا, یہ بھی قبول کریں گے جن ہے, فرشتے ہیں, جہنم ہے, دوزخ ہے. Third question is, we know through Quran and Ahadith that the sacred books of the religions other than Islam have been distorted or changed. But as the non-Muslims do not believe in Quran and Ahadith, how can we convince and motivate them that your sacred books have been distorted or changed? Is there any evidence of change in their sacred books? We know through Quran and Hadith that the sacred books of the religions other than Islam have been distorted or changed. But as the non-Muslims do not believe in the Quran and Hadith, how can we convince and motivate them that your sacred books have been distorted or changed? Is there any evidence of change in their sacred books? What is the easy way to invite them and convince them? With thanks. یہ ایک بہت اچھا سوال ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن شریف میں ذکر ہے کیا قرآن کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی. ہمیں یقین ہے قرآن اور حدیث پہ, غیر مسلمان کو یقین ہے. کس طریقے سے ہم انہیں بتا سکتے کہ ہماری کتاب صحیح ہے, ان کی غلط ہے. ہر دور میں, ہر زمانے میں کچھ چیز ثابت کرنے کے لیے ایک دور ہوتا ہے. مثال کے طور پہ پہلے دور تھا معجزہ کا, معجزہ, اور الحمدللہ قرآن ثابت کر چکا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے, کیونکہ سارے جہاں میں سب سے بہترین معجزہ ہے قرآن شریف. اس کے بعد دور آیا لٹریچر اینڈ پوئٹری کا, اردو میں کیا کہتے ہیں, لٹریچر اینڈ پوئٹری, شعر شاعری کا دور. اس ٹائم اونچائی پہ تھے جب قرآن نازل ہوا, اس ٹائم عرب سب سے اونچائی پہ تھے عربی زبان میں, زبان کا دور تھا شعر اور شاعری کا. الحمدللہ ثم الحمدللہ, مسلمان اور غیر مسلمان دونوں جو بھی عربی جانتے وہ تسلیم کرتے کہ قرآن مجید سارے دنیا میں سب سے بہترین کتاب ہے عربی زبان میں. لیکن آج شعر شاعری کا دور نہیں. اگر میں کہوں گا شعر شاعری کے زبان میں کہ دنیا چپٹی ہے, کیا آپ مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے, کیونکہ آج شعر شاعری کا دور نہیں, آج دور ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا. تو اگر ہم یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کمپیئر کریں گے قرآن اور باقی مذہب کی کتابوں سے, تو پتا چلے گا کون سی کتاب حق ہے اور کون سی باطل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں, اجلن کتاب میں ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب نازل کی, ہر دور میں ایک کتاب نازل کی. نام سے ہمیں 4 کتاب کا علم ہے, توراہ, زبور, انجیل اور قرآن. لیکن اس کے علاوہ کئی کتابیں نازل کی گئی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79 میں, فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. لعنت ہے وہ لوگوں پہ جو لوگ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. لعنت ہے وہ لوگ پہ جو لکھتے ہیں, لعنت ہے ان پہ جو کماتے ہیں, اور ان سب پہ لعنت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہیں. کوئی بھی کہتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے تو آپ ان سے کہیے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ, آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہیں. تو آپ اگر کمپیئر کریں گے قرآن مجید اور سائنس کو, آج سائنس کا دور ہے, تو الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن مجید میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ملیں گے آپ کو جو اسٹیبلش سائنس کو ٹکراتی ہے. میں سائنس سے قرآن مجید کو ثابت نہیں کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید سائنس سے اور اوپر ہے. قرآن مجید سائنس کی کتاب نے SCIENC, بٹ سائنس کی کتاب ہے SIGNS, آیتوں کی کتاب ہے. اور قرآن مجید میں 6000 آیت ہے, سائنس ہے, ورسز ہے. ان میں سے 1000 سے زیادہ سائنس کے بارے میں ذکر کرتی ہیں. لیکن اگر ہم قرآن مجید سائنس کو جو لوگوں کی یارڈسٹک ہے, ان کا یارڈسٹک ہے, ان کی تولنے کی چیز ہے,
अगर हम कुरान मजीद हमारी यास्टिक, हमारा मयार से देखेंगे तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक भी आयत साइंस से नहीं टकराती, एस्टैब्लिश साइंस से। लेकिन ये अगर आप बाइबल्स मिलाएंगे, हमें पता है कि इंजील अल्लाह का कलाम था, लेकिन ये बाइबल अभी मिलावट हो चुकी है। अल्लाह का कलाम भी उसमें मौजूद है, इसमें ईसा अलैहिस्सलाम जो कहते हैं वो भी मौजूद है, जो तारीख लिखने वाले लोग लिखते हैं वो भी मौजूद है, इसके अंदर गलतियां भी मौजूद है, इसके अंदर बेहुदा चीजें भी मौजूद है। हम कहते ये पूरी अल्लाह का कलाम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे बाइबल में ये लिखा है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 8 में, और गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 4, क्या दुनिया चपटी है? हम जानते हैं दुनिया चपटी नहीं है। बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि चांद की रोशनी खुद की है, ये हम जानते हैं बिल्कुल गलत है। जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 16 एंड 17, इसमें यह भी लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने तारे बनाए सारे फलक में ताकि वो धरती को रोशनी दे सके। हम ये जानते हैं कि आज फलक के अंदर करोड़ों करोड़ों गैलेक्सीज है, हर गैलेक्सी में करोड़ों सितारे हैं। हम सिर्फ हमारे गैलेक्सी के अलावा 2 गैलेक्सी के तारे को देख सकते हैं, यानी 3 गैलेक्सी से ज्यादा तारे की रोशनियां पहुंचती नहीं। तो ये कहना कि अल्लाह ताला ने सारे फलक में तारे बनाए ताकि वो धरती पे रोशनी दे सके, बिल्कुल अनसाइंटिफिक है, साइंस के खिलाफ है। बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में जेनेसिस में चैप्टर नंबर 3 में कि सांप रेती खाता है। हम जानते हैं सांप रेती नहीं खाता है। ऐसे कई चीजें लिखी गई बाइबल में। आप मेरी वीडियो कैसेट देख सकते हैं, जो मेरा मुनाजरा हुआ था एक अमेरिकन के साथ, डॉक्टर विलियम कैम्पबेल, और उसका मौजू था कुरान एंड द बाइबल इन द लाइट ऑफ साइंस। कुरान और बाइबल साइंस की रोशनी में। और उसके अंदर कम से कम 38, वक्त बहुत कम था, 38 साइंटिफिक गलतियां मैंने बाइबल में निकाली, और डॉक्टर विलियम कैम्पबेल एक भी गलती का जवाब नहीं दे सके। इसी तरीके से आप वेद लेंगे, वेद में भी गलतियां हैं। आप यजुर्वेद पढ़ेंगे, हिंदू की किताब, उसमें लिखा है दुनिया चपटी है। यजुर्वेद में ये लिखा है कि सूरज हमारे धरती के गोल चक्कर लगाता है। ये पुराने लोग सोचते थे कि सूरज धरती के गोल जाता है। तो इस तरीके से अगर हम साइंस का मुताला करेंगे बाकी किताबों से, सिर्फ एक ही किताब जो सफल होंगी और साइंस के ऊंचे, कुरान मजीद साइंस से काफी ऊंची है। तो इससे हम ये साबित कर सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ एक सही किताब है और बाकी मज़हबों की किताब के अंदर मिलावट है।